بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ شاد اور آباد رکھے گا۔ ایک تحریر نظر سے گزری اور دل میں خیال آیا کہ ایک اچھی بات جو میرے دل و دماغ میں ابری اس تحریر کو پڑھ کر وہ اچھی بات آپ کے سامنے بھی رکھ دوں۔ مغفرت کا یہ عشرہ جو چل رہا ہے رمضان المبارک میں، اس میں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے، ہماری لغزشوں سے، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرے اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، مغفرت سے ہمیں ہمکنار کر دے۔ اور ایک چیز جو کل نظر سے گزری، اس نے میرے دل میں، میرے دماغ میں ایک ایسی روشنی پیدا کی کہ جو پہلے بھی میری زندگی میں شامل تھی بات، لیکن مزید تقویت ایمان کے لحاظ سے اسے مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی عبادت، اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی فریضہ ہم پر بے مقصد نہیں رکھا ہے۔ نماز کی مثال آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کا ایک رکن، نماز کا صرف ایک رکن، اور وہ ہے سجدہ۔ آج ساری دنیا میں چیخ پکار ہو رہی ہے، شور و غل سنائی دیتا ہے، کرونا کرونا کی پکار ہر طرف ہمارے دلوں کو ہیبت اور خوف میں مبتلا کر رہی ہے۔ لیکن ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال کا یہ شعر کبھی ذہن میں تھا، لیکن اس کی ایک عملی تصویر، اس کا ایک طبی فائدہ نظر سے گزرا، وہی آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے بھی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی، کہ ہم میں سے جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو پہلا سب سے فائدہ تو یہ یاد رکھیے، ہم جب بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، تو جتنا قریب ہو کر اللہ کو پکاریں گے، اتنا ہی دعا کے اثر کرنے اور دعا کے قبول ہونے کا ہمارے لیے یقین پختہ ہوگا۔ تو انسان سب سے قریب کب ہوتا ہے اللہ کے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے قریب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو اپنے رب سے یہ سرگوشیاں کیجئے، سجدے میں گریے، سجدے کو لمبا کیجئے، گڑ گڑائیے اور اپنی حاجات اور ضروریات کو اپنے رب کے سامنے رکھیے، وہ یقیناً سننے والا ہے۔ اب اس کا طبی فائدہ بھی دیکھیں۔ دل بالکل ایسا ہے جیسے ایک موٹر پمپ ہو، ایک گھر میں موٹر لگی ہو تو وہ جو نیچے والا حصہ موٹر کے قریب ہے وہاں تو موٹر پوری کی پوری قوت سے پانی پہنچائے گی، تھوڑا اوپر والی منزل ہوگی وہاں بھی کسی حد تک پانی پہنچائے گی، لیکن جو سب سے بالائی منزل گھر کی ہوگی وہاں پانی کی ترسیل اتنی نہیں ہو رہی ہوگی جتنا موٹر کے قریبی حصوں میں۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے۔ دل خون پمپ کرتا ہے اور سارے جسم کو ترسیل کرتا ہے، جسم کے نچلے حصوں کو، نچلے دھڑ کو تو بھرپور خون پہنچتا ہے، لیکن گردن اور سر کا جو اوپری حصہ ہے یہاں خون اتنی ترسیل نہیں، اتنی روانی سے نہیں جاتا۔ دل کو زیادہ زور سے، زیادہ مضبوطی سے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ذرا غور کیجیے، عام کیفیت میں چاہے میں کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں یا لیٹا ہوں، ہمیشہ میرے سر اور گردن کی کیفیت دل سے اوپر ہوگی، اونچی ہوگی، لیکن جیسے ہی میں سجدے کی کیفیت میں گر جاتا ہوں تو میرا سر میرے دل سے نیچے چلا جاتا ہے۔ سر کی رگوں، چہرے کی رگوں، گردن کی رگوں تک بھی خون کی ترسیل صحیح ہوتی ہے، اور خون کی ترسیل ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آکسیجن ہمارے جسم کو پہنچتی ہے۔
اور آکسیجن کی ڈیفیشینسی کا ہی آج نام ہے کرونا، تو اپنے سجدوں کو طویل کیجئے، رب کے حضور گرتے رہیے، اپنے سجدوں کو اتنا طویل کیجئے کہ سر، دل سے اوپر کے حصوں، گردن، چہرے، بازوؤں تک آپ کے خون کی ترسیل صحیح پہنچتی رہے۔ یہ صحیح کام کرتے رہیں، اللہ آپ کو کرونا سے محفوظ فرماتا رہے، اور اپنی جو اس نے عبادت آپ پر فرض کی ہے اسے اپنی زندگیوں میں شامل کر لینے سے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ 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 کرونا سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔